سیدنا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ قرآن میں جتنے بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ کوئی قصے کہانی تھوڑی ہے، بلکہ اس سے سبق دینا مقصود ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے گویا مطالبہ کیا زلیخا نے۔ اب زلیخا کون ہے؟ وہ تو ان کے آقا کی بیوی ہے۔ مطالبہ کیا اب جو ہے اور ان کی خواہش پوری کرنے کا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کے لیے سارے اسباب مہیا کر لیے، دروازے بند کر دیے، دروازوں کے اوپر تالا لگا دیا، اور پھر خالی کہنا نہیں بلکہ باقاعدہ عملی طور پر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے بھی کوشش کی، ان کا دامن پکڑا۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ سوچتے کہ اب تو بالکل میں بے بس ہوں، اب تو میرے لیے اس کی کوئی اور چارہ کار نہیں کہ میں ان کی بات کے اوپر عمل کر لوں، اس لیے کہ دروازے بھی بند ہیں، نہ کوئی آ سکتا ہے، نہ کوئی میری مدد کے لیے آئے گا، نہ میں باہر نکل سکتا ہوں، تالے لگے ہوئے ہیں، سامنے تالا موجود ہے۔ پھر بھی حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ارادہ پختہ کر لیا، مجھے اس گناہ کے اوپر عمل کرنا نہیں ہے، اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا ہے، پختہ ارادہ کر لیا، اس گناہ سے اپنے آپ کو مجھے بچانا ہے۔ اور اس عزم کے ساتھ پھر اپنی طاقت میں جتنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے اپنے آپ کو چھڑا کر کے جو ہے دروازے کی طرف، حالانکہ دروازے پر تالے لگے ہوئے بند ہیں دروازے، دوسرا آدمی وہ سوچتا کہ وہاں بھاگ کر کے کیا کروں گا، وہاں جا کے بھی کچھ کام تو ہونے والا نہیں ہے، نہیں، انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالا، اتنا بھاگنا تو اپنے ہاتھ میں تھا نا، اتنا تو کر لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں دروازے کے پاس پہنچے خود ہی کیا ہوا، تالا ٹوٹا، دروازہ کھلا، باہر جو ہے وہی اس اپنے آقا کو پایا۔ تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ آدمی اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا عزم مصمم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی طاقت میں اس پر عمل کرنے کے لیے جتنا کچھ ہو سکتا ہے وہ کر گزرے، اور آگے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگے، تو پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری رکاوٹیں دور کر دیں گے، اور اس کے لیے جو ہے عمل کی راہیں اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے۔